اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اس وقت بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، نہ اس میں شہوت ہوتی ہے، نہ اس میں غصہ ہوتا ہے، نہ اس میں حسد اور بغض ہوتا ہے، نہ اس میں حرص اور بخل ہوتا ہے، نہ ہی اس میں تکبر ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، جیسے سفید کاغذ ہوتا ہے بالکل اس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان دنیا میں جب آتا ہے تو وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ جو خراب ہوتا ہے یہ بعد میں ہوتا ہے، اس میں جو خرابیاں آتی ہیں یہ بعد میں آتی ہیں، اور خرابی کی جو ابتدا ہے، انسان کے بگاڑ کی جو ابتدا ہے، وہ غلط سوچ سے اس کا بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بگاڑ اس وقت آتا ہے جب یہ غلط سوچنے لگتا ہے، غلط سوچتا ہے، غلط سوچتے 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 اس کا باطن سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس میں وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے، اپنے اندر کی خرابیاں ختم کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی سوچ کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اگر آپ غور کریں جتنی باطنی خرابیاں ہیں ان سب کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے۔ مثلا شہوت ایک خرابی ہے، اس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے۔ غصہ ایک خرابی ہے، روحانی بیماری ہے، اس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے۔ انسان سوچتا ہے میں نے اس کو یوں کہا، اس نے پھر بھی ایسے نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ یوں کیوں کیا، یہ مجھے کیا سمجھتا ہے، یہ مجھے اہمیت کیوں نہیں دیتا، یہ سوچ، اس سے غصہ آتا ہے۔ حسد اور بغض اس کی بنیاد بھی سوچ ہے۔ حسد، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل رہا ہے، اس سے اتنا پیار کیوں کیا جاتا ہے، اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھتا، اس کو سب نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے،
یہ سوچ ہے، اور یہ سوچ پکتے پکتے حسد بن جاتی ہے، بغض، دل میں نفرت، اور دل میں کسی کے لیے اتنی کمی کہ اگر اس کو نقصان ہو جائے تو دل خوش ہو، اچھا وہ اس کے ساتھ ایسے کی تیسے اس کی۔ یہ بھی ایک سوچ ہے۔ ایسے ہی حرص اور بخل، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ حرص، اندر ہی اندر میں یہ خواہش کہ اور آئے اور آئے اور آئے اور آئے، اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو۔ استعمال انسان اتنا نہیں کرتا، لیکن جمع کرنے کا اس کو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمع کرنے کے شوق کی قرآن مجید میں برائی بیان کی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو ہمزاں ہیں، لمزاں ہیں۔ کون؟ کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کی گنتی کرتے رہتے ہیں، کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا، جمع کرتے رہتے ہیں، گنتی کرتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچ ہے۔ بخل بھی ایک سوچ ہے کہ کیوں خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا۔ لاکھ روپے آئے ہیں، 2500 روپے نکالوں گا تو لاکھ تو نہیں رہے گا، پھر ٹوٹ جائے گا۔ 2 لاکھ آئے ہیں، 5000 نکال دوں گا تو 2 لاکھ تو نہیں رہیں گے نا، 95 رہ جائیں گے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے۔ تکبر سب سے بڑی بیماری، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ انسان اپنے ہی اندر میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میں بڑا ہوں، یہ کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کل کے بچے، ان کو کیا پتہ، میں سب کچھ ہوں، مجھے پتہ ہے، میرا اتنا تجربہ ہے، میں نے اتنا پڑھا ہوا ہے، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میرے اتنے فالوور ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، میں اتنا بڑا افسر ہوں، میرے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، ایسے تو میرے چپڑاسی ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ ایک سوچ ہے۔ یہ جو میں نے گنتی کروائے نا، یہ روحانی امراض ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہوں گے، لیکن وہ سارے اس کی فروع ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ اصل امراض یہ ہیں: شہوت، غصہ، حسد اور بغض، حرص اور بخل اور تکبر۔ اگر یہ امراض ختم ہو جائے نا، اگر یہ امراض ختم ہو جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے نہیں کہتے ہیں جو ہوا میں اڑتا ہو، ولی اسے کہتے ہیں جو ان چیزوں سے پاک ہو، ان برائیوں سے پاک ہو، روحانی اعتبار سے جو تندرست ہو، صحت مند ہو، نہ اسے بیجا غصہ آتا ہو، نہ اس کا کسی غیر کی طرف میلان ہوتا ہو، شہوت ہوتی ہو، شہوت اس کی کنٹرول ہو، اور نہ اس کو کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے تکلیف ہوتی ہو، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، اور نہ ہی اس کے دل میں ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کا شوق، حرص اور بخل ہو۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے ہچکچائے نہیں، پریشان نہ ہو۔
اور اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہو، اپنے آپ اوروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھتا ہو، اس کو کہتے ہیں ولی۔ یہ ولی ہے، یہ اللہ والا ہے۔ یہ جتنے سلوک کے اسباق ہیں، تصوف میں جو اسباق کرائے جاتے ہیں، نقش بندیہ کے ہاں 35 اسباق کرائے جاتے ہیں، چشتیہ کے ہاں 16 اسباق کرائے جاتے ہیں، قادریہ کے ہاں 16 اسباق کرائے جاتے ہیں۔ ان تمام محنتوں کا مقصد ان امراض کا ختم کرنا ہے۔ یہ امراض ختم ہو جائیں اور انسان اللہ کا حقیقی معنی میں فرما بردار ہو جائے، یہ ہے مقصد۔ تو اگر کوئی انسان اپنے اندر کی تمام خرابیاں ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے سوچ۔ اس لیے مشائخ نقش بندیہ کے ہاں تین چیزوں پہ زور دیا جاتا ہے۔ کتنی چیزوں پہ؟ کتنی چیزوں پہ؟ ایک، خطرات سے آگاہی۔ خطرات سے آگاہی، مجھے کون سا خیال آ رہا ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اس اندر میں اس وقت کون سا خیال چل رہا ہے۔ یہ پہلا کام۔ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کون سی کیسٹ چل رہی ہے، کیا سوچ رہا ہوں میں۔ خطرات سے آگاہی، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اس پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ دماغ میں پتہ نہیں کیا سے کیا بن رہا ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ کچھ غلط کر بیٹھے۔ خطرات سے آگاہی ضروری ہے۔ خطرات سے آگاہی، میرے اندر کون سے خیال چل رہے ہیں۔ اگر غلط خیال چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہوگا نا کہ غلط خیال چل رہا ہے، تو آپ فوراً اس کی روک تھام کریں گے۔ جب روک تھام کریں گے تو برائی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اندر میں کیا خیال بن رہا ہے تو وہ بنتا رہے گا، اتنا جوش پکڑے گا کہ گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے مشائخ نقشبند کے ہاں اس پہ زور دیا جاتا ہے، خطرات سے آگاہی۔ ہر سوچ، ذہن میں آنے والی سوچ، دل میں آنے والی سوچ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اندر کیا سوچ چل رہی ہے۔ اب یہ سوچ چل رہی ہے کہ افطاری میں باقی کتنا ٹائم ہے، مثلا یہ سوچ چل رہی ہے۔ ابھی یہ سوچ چل رہی ہے کیا ٹیمپریچر ہے اس وقت، 37 ہے مثلا۔ یہ سوچ چل رہی ہے کہ راستے میں بڑی گرمی تھی یار، آتے وقت بڑی گرمی تھی راستے میں۔ ایک سوچ آ رہی، خواہ سوچ آ رہی ہے، بھائی تھی تو ٹھیک ہے، گزر گئی نا، اب کیا سوچنا ہے۔ سوچ چل رہی ہے اندر میں، اب آ تو گئے ہیں، پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب مجھے اپنی باتیں شیئر کرنی ہیں، بہت ساری مسئلے ہیں پوچھنے ہیں، پتہ نہیں اب کب ملاقات ہوگی۔ ابھی اندر ہی اندر میں کھچڑی پک رہی ہے، گرمی بہت ہے یار، نہانا چاہیے ابھی، یہ سوچ آ رہی ہے اندر۔ ان تمام سوچوں کا شعور ہونا چاہیے، اس سے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے کہ اس وقت کیا سوچ چل رہی ہے، اس وقت کیا سوچ چل رہی ہے۔
اس وقت کیا سوچ چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں خطرات سے آگاہی۔ خطرات سے خطرات سے خطرات کہتے ہیں خیالات کو۔ جس انسان نے اس چیز پہ قابو پا لیا نا، اس کا گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے۔ جس آدمی کی دروازے پہ نظر ہوگی نا، دروازے پہ نظر ہوگی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو غلط آدمی آئے گا تو وہیں سے روک دے گا، وش نکلو باہر، چلو یہاں سے۔ لیکن جس کی دروازے کی طرف نگاہ نہیں ہوگی تو ہر کوئی آتا رہے گا جاتا رہے گا، آتا رہے گا جاتا رہے گا، اچھے لوگ بھی آ جائیں گے، چور بھی آ جائیں گے، اٹھا کے لے بھی جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کیمرے کیوں لگاتے ہیں؟ ہر کمرے میں کیمرہ، مسجد میں کیمرہ، مدرسے میں کیمرہ، گیٹ پہ کیمرے، کیوں؟ اس لیے پتہ چلے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ ہر وقت اپنے اوپر کیمرے کو فٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ دل میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیا جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ انسان کا جو دل اور دماغ ہے نا، یہ نیشنل ہائی وے ہے۔ ہر وقت اس پہ خیالات کی گاڑیاں چل رہی ہیں، آپ چاہیں گے نہیں، خود چل رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ یہ پنکھا تیز کیوں چل رہا ہے، یہ پنکھا آہستہ کیوں چل رہا ہے، یہ دروازہ کھلا ہوا کیوں ہے، یہ دروازہ بند کیوں ہے، اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، راستے میں یہ ہوا، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، اور اب ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، اب اتحیات کو تبدیل کر لوں، چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں، اب ٹیک لگا لوں، اب نہا لوں۔ ہر وقت ایک ٹریفک ہے جو چل رہا ہے، گاڑی کے پیچھے گاڑی ہے، گاڑی کے پیچھے گاڑی ہے۔ یہ ہر وقت ہمارے دل دماغ کے ساتھ مسئلہ ہے، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ مگر یہ جو خیالات کا انتشار ہے نا، یہ جو آپ کے اختیار کے بغیر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہ صرف اپنے اوپر محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ محنت کر لیتے ہیں نا، اپنے اوپر محنت کر لیتے ہیں، تو ان کا جو دل اور دماغ ہے وہ پھر نیشنل ہائی وے نہیں رہتا، وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اس میں بس ایک ہی سوچ رہتی ہے، ایک ہی خیال رہتا ہے، ایک ہی دھیان رہتا ہے، ایک ہی تمنا رہتی ہے، ایک ہی آرزو رہتی ہے۔ وسوسہ بھی ایک ہی آتا ہے ان کو، خیال بھی ایک ہی رہتا ہے ان کو۔ تو مشائخ نقش بند کے ہاں سوچ کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلا کام خطرات سے آگاہی۔ اس وقت کون سا خیال چل رہا ہے؟ جتنے بھی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، یہ تو ہوتے ہیں بہت بعد میں جا کے، اس سے پہلے ایک عرصے تک خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، انسان کا اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، لہٰذا بس وہ اندر میں تباہی ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام خطرات سے آگاہی، پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے خیال میں ہوں اس وقت۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ دو بزرگوں کے بارے میں یہ بات، ایک کے بزرگ کے بارے میں نے بات یہ پڑھی اور ایک کے بارے میں یہ بات سنی۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اگر کھانے میں نمک کم ہوتا
یا نمک نہ ہوتا یا زیادہ ہوتا اور کوئی کہتا کہ یار نمک نہیں ہے، تو اس سے فوراً پوچھا جاتا کہ آپ کو نمک کے کم ہونے کا خیال آیا کیوں؟ کیوں خیال آیا آپ کو کہ نمک کم ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی سوچ کہیں مشغول نہیں ہے، فارغ ہے آپ کا دماغ، اس لیے اس کو سوچ رہا ہے۔ جب انسان کا دماغ کہیں مصروف ہو نا تو پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے۔ دوران سبق پیاس لگی اور پانی منگوایا۔ شاگرد گیا گھر سے پانی لینے کے لیے، پاس تھا گھر۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے غالباً، یہ ہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، دوران سبق پیاس لگی، پانی منگوایا، تو والدہ نے پانی بھیجا۔ تو جو والد صاحب تھے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتہ چلا کہ بیٹے نے پانی منگوایا ہے۔ ان کا اف، پانی منگوایا ہے سبق کے دوران، ہمارے گھر سے تو علم چلا گیا، ہمارے گھر سے تو علم چلا گیا۔ سبق کے دوران اس کو پیاس لگی ہے، اس کا دھیان پانی کی طرف گیا ہے، اوہو ہمارے گھر سے تو علم اٹھ گیا۔ بیوی سے کہا پانی نہ بھیجو، تیل بھیجو۔ کیا بھیجو؟ تیل بھیجو، آئل۔ اس نے تیل بھیج دیا۔ شاگرد گیا، جا کے پیش کیا، انہوں نے پی لیا اور سبق پڑھاتے رہے۔ شاگرد کو بلا کے پوچھا، ہاں بھائی جب پیا تو کچھ کہا تو نہیں؟ کہا نہیں، پی لیا اور کچھ کہا ہی نہیں۔ کا شکر ہے ابھی علم ہمارے گھر میں باقی ہے، شکر ہے کہ علم ابھی ہمارے گھر میں باقی ہے۔ اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہ معمول تھا کہ کوئی سالک کبھی بھی اس کا دھیان اس طرف نہیں جاتا تھا کہ نمک ہے کہ نہیں، جلا ہوا ہے یا پکا ہوا ہے، کچا ہے یا صحیح بنا ہوا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی اس قسم کی سوچ نہیں لاتا تھا۔ تو جو آدمی بننا چاہتا ہے نا، اصلاح چاہتا ہے، اپنے اندر کی صفائی چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے خطرات سے آگاہ رہے۔ مجھے کیا خیال آ رہا ہے، مجھے کیا خیال آ رہا ہے۔ دور سے دیکھا کہ چور آ رہا ہے، بھاگ کے دروازہ بند کر دیا، حفاظت ہو جائے گی۔ اور آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو آ رہا ہے جو آ جا رہا ہے، جو آ رہا ہے جو جا رہا ہے، جو آ رہا ہے جو جا رہا ہے، تو بس پھر مسئلہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام مشائخ نقش بند کے ہاں یہ کروایا جاتا ہے، خطرات سے آگاہی۔ ایک کام، ایک تو پتہ ہونا چاہیے کہ خیال کون سا آ رہا ہے تاکہ اس کی روک تھام کی جا سکے، غلط ہے تو۔ دوسرا کام وقوف قلبی، یعنی دل کی توجہ اللہ کی طرف ہر وقت۔ ہر وقت دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ جب آپ اللہ کے ساتھ لگائے رکھیں گے تو دوسرے خیالات نہیں آئیں گے۔ جو آدمی فارغ بیٹھتا ہے نا، اس کو ہر کوئی کام کہتا ہے بھائی آپ فارغ بیٹھیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔
جو آدمی پہلے سے مصروف ہوگا اس کو کوئی کام نہیں کہتا. ہمارے ایک ساتھی تھے یہاں پہ حالہ میں، تو وہ فارغ تھے، پینشن آتی تھی اور ان کا کام چل رہا تھا، فارغ تھے. تو ہمارے تبلیغ والے ساتھی ہر تقاضا ان کو دے دیتے، بھئی آپ ماشاءاللہ فارغ ہیں، اس جماعت کی نصرت کر کے آئیں، ماشاءاللہ آپ فارغ ہیں، یہ جماعت لے کے سے روزے میں جائیں، ماشاءاللہ آپ فارغ ہیں، چلیں فلاں جگہ جماعت سے مل کے آ جائیں، ماشاءاللہ آپ فارغ ہیں تو فلاں ساتھی کو یاد دہانی کروا دیں کہ کل مشورہ ہے، ماشاءاللہ آپ فارغ ہیں. وہ بیچارے کو اتنا انہوں نے استعمال کیا، تو ابھی میں نے تو فارغ ہو کے کوئی بہت بڑا قصور کر لیا. انہوں نے دکان کھول لی، مصروف ہو جاؤں گا تو یہ جان چھوڑ دیں گے پھر. تو جب دل فارغ ہوتا ہے نا تو یہ خیال وہ خیال، یہ خیال وہ خیال، یہ خیال وہ خیال، جوڑے رکھو اللہ سے. وقوف قلبی، ہر وقت دل کی توجہ اللہ کی طرف. وقوف قلبی شروع میں تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جب حاصل ہو جائے نا تو اس کے بغیر پھر جینا مشکل ہے. حضرت مخدوم سرور نوح رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، پلک جھپک کے برابر بھی اگر توجہ اللہ سے ہٹ جائے نا تو میں جل کے بھسم ہو جاؤں گا. پلک جھپک کے برابر بھی اگر اللہ سے توجہ ہٹ جائے نا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جس طرح دل بند ہو جائے تو انسان جی نہیں سکتا، اسی طرح اللہ سے توجہ ہٹ جائے تو اللہ کا عاشق جی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے مرد ہیں جو بازار میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہیں. بازار میں ہیں، بازار شیطان کا اڈا ہے. ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو روئے زمین کے اس حصے سے ہے جہاں بازار ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ٹکڑے زمین کے وہ ہیں جہاں مسجدیں ہیں. لیکن یہ جو شیطان کے اڈے ہیں، بازار ہیں، وہاں پہ بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، کتنی عجیب کیفیت ہے یہ. اس لیے مشائخ نقش بند فرماتے ہیں کہ یہ جو بیت الخلاء سے نکل کر دعا پڑھتے ہیں نا، غفرانک، یا اللہ معاف کر دے، یہ غفرانک اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اندر کو گناہ تو نہیں کیا نا. غفرانک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب پیشاب پاخانے میں بیٹھے تھے وہاں پر بھی دل اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا اور دل اللہ اللہ کہہ رہا تھا. اب یہ تو غیر اختیاری چیز تھی نا، تو چونکہ ننگے ہو کر گندگی کی جگہ میں بھی دل میں اللہ اللہ کی صدائیں تھیں، اس لیے یہ ایک بے ادبی سی معلوم ہوتی ہے. اس پہ باہر نکل کے پڑھتے ہیں غفرانک، یا اللہ بے ادبی ہو گئی، میرے اختیار میں نہیں تھا دل کو روکنا اور تیرے تعلق سے دل کو کاٹنا اور تیرے دھیان کو ختم کرنا اور دل کو خاموش کرنا، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے مجھے معاف کر دے. ہر گناہ کی ابتدا وسوسے سے ہوتی ہے.
وسوسہ شیطان کی ایک دعوت ہے، شیطان دعوت دیتا ہے، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انتم بمصرخی وما انا بمصرخکم۔ قیامت کے دن جب لوگ شیطان کو لان تان کریں گے نا، وہ کہیں گے بھائی مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، میں نے کوئی تمہیں پکڑ کے کروایا تھا کیا؟ میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی، قصور تو تمہارا ہے، مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو الا ان دعوتکم فاستجبتم، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی، تم قبول نہ کرتے میں تمہیں مار دیتا کہ اگر تم قبول نہ کرتے تو سب سے پہلے وسوسہ آتا ہے، پھر انسان اس کو قبول کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ وقوف قلبی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان وسوسہ اس دل میں ڈالتا ہے جس کو غافل دیکھتا ہے۔ جب آپ کا دروازہ کنڈی کھلی ہوتی ہے تو چور داخل ہوتا ہے، جب اس پہ کنڈی لگی ہوتی ہے، تالا لگا ہوتا ہے، تو شیطان کیسے آئے گا؟ تو ابتدا گناہ کی وسوسے سے ہوتی ہے، اور وسوسہ شیطان تب ڈالتا ہے جب دل کو غافل پاتا ہے۔ دل غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ ہر وقت دل کی توجہ اللہ کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف ہر وقت۔ اب یہ حاصل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے چند کام کرنے پڑتے ہیں، پھر یہ توجہ دل کی اللہ کی طرف رہتی ہے۔ سب سے پہلا کام، بولنا کم کر دیں۔ کیا کم کر دیں؟ کیا کم کر دیں؟ انتہائی ضرورت پڑے تو تھوڑا سا بول لیں، ورنہ خاموش رہیں۔ بولنا کم کر دیں، ایک کام۔ دوسرا، دیکھنا کم کر دیں۔ هل تفهمون شيئا انت لا تفهم شيء يفهم هذا ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ قلیل سناتے ہیں ان کو؟ ٹھیک، بولنا کم کریں، دیکھنا کم کریں۔ جہاں ضرورت ہے وہاں دیکھیں، ورنہ نظر نیچے رکھیں۔ دو کام۔ تیسرا، کھانا کم کھائیں۔ کھانا کم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن فاقہ کریں۔ کھانا کم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو 2 روٹیاں کھاتا ہے وہ 1.5 کھائے، جو 1.5 کھاتا ہے وہ 1.25 کھائے، جو 1.25 کھاتا ہے وہ 1 کھائے، جو 1 کھاتا ہے وہ پونی روٹی کھا لے، چند لقمے کم کرے۔ ہم لوگ جب کھاتے ہیں نا تو ہم کھاتے ہیں اس طرح سے کہ ابھی ایک اور آ سکتا ہے اندر لقمہ، ابھی ایک اور آ سکتا ہے، ابھی گنجائش نکل جائے گی، ڈالو۔ ہم کھاتے نہیں ہیں، ٹھونستے ہیں، اور ابھی گنجائش ہے اور ڈالو۔ جیسے یہ ٹریکٹر والے بھوسی کے بورے بناتے ہیں نا، بھوسی سندھی میں کہتے ہیں بہ، تو اس کے بورے کیسے بناتے ہیں؟ ایسے بناتے ہیں کہ اور ٹھونستے ہیں اور ٹھونستے ہیں اور ٹھونستے ہیں، یہاں تک کہ 5 فٹ ادھر سے نکلا ہوتا ہے، 5 فٹ ادھر سے نکلا ہوتا ہے، اور جب یہ ٹرالی جا رہی ہوتی ہے تو آس پاس گاڑی کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
کھانا کھانا چاہیے ایسے کہ ابھی 3-4 لقموں کی بھوک باقی ہے، بس چھوڑ دو۔ حضرت علی کا ارشاد ہے بدن کی راحت کم کھانے میں ہے۔ یہ جو فل ہو کے کھاتے ہیں نا، نہیں بھائی گنجائش، بس بس بس، نہیں بھائی بس، یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیت کبھی بھی نہیں بننی چاہیے۔ جب پیٹ فل ہوتا ہے تو دل غافل ہوتا ہے، جب پیٹ فل ہوتا ہے تو دماغ سن ہوتا ہے، جب پیٹ فل ہوتا ہے تو مثانہ گرم ہوتا ہے۔ دماغ سن ہوگا تو آپ کا دماغ کام ہی نہیں کرے گا، دل غافل ہوگا تو شیطان وسوسے ڈالے گا، مثانہ گرم ہوگا تو شہوت ہوگی۔ یہ ساری خرابیاں فل ہو کر کھانے میں ہیں۔ جب پیٹ ہلکا ہوتا ہے تو ذکر میں بھی مزہ آتا ہے، دعا میں بھی مزہ آتا ہے، تلاوت میں بھی مزہ آتا ہے، دنیا کے کاموں میں بھی مزہ آتا ہے، بولنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اور اگر پیٹ فل ہو تو ایسے جیسے شکل پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، ہر وقت غصہ غصہ، چڑچڑا۔ تو وقوف قلبی حاصل کرنے کے لیے بولنا کم، دیکھنا کم اور کھانا بھی کم، یعنی فل ہونے سے چند لقمے کم۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ چوتھا کام، ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر چند منٹ کے بعد، چند سیکنڈوں کے لیے آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کریں، اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کریں۔ ہر چند منٹ کے بعد 2 سیکنڈ کے لیے، 3 سیکنڈ کے لیے، 4 سیکنڈ کے لیے، پھر کھول لیں۔ جب انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نا تو اب سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو یہ خیال جو ہے نا، وہ جو اللہ کا خیال ہے، یہ دب جاتا ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کریں گے یعنی سارے رابطے منقطع کریں گے، پھر قائم ہو جائے گا۔ پھر کھول لیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بند کر لیں، پھر کھول لیں۔ ہر 5-10 منٹ کے بعد 2-3 سیکنڈ کے لیے، اس سے دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوام کے ساتھ رہے گی۔ اور اگر کسی کی توجہ صرف آنکھ بند کرنے سے بھی اللہ کی طرف نہیں ہوتی تو وہ زبان سے کہہ دے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر چند منٹ کے بعد آنکھیں بند کر کے 2 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے کہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کھول لیں۔ جب گاڑی کی بیٹری لو ہو جاتی ہے نا تو اس کو اسٹارٹ کرو تو اسٹارٹ نہیں ہوتی، پھر اس کو دھکا دیتے ہیں تو دھکے سے تھوڑی سی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب چلاتے ہیں نا تو چلانے سے پھر وہ بیٹری خود ہی چارج ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ہمارا دل کھڑا ہوا ہے، لہذا ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو دھکا چاہیے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو دھکا چاہیے۔ اور کرتے 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 جب یہ دھیان مضبوط ہو جائے گا اور یہ کنیکشن قائم ہو جائے گا تو بس پھر کتنے کام ہو گئے یہ؟ اور 5واں کام یہ کہ مراقبہ پابندی سے کیا جائے۔ جو آدمی مراقبہ نہیں کرے گا، صرف وقوف قلبی کرتا رہے گا تو وقوف قلبی اس سے ہوگا ہی نہیں۔ یہ وقت کو مقرر کر کے مراقبہ کرنا اور کثرت سے کرنا،
مراقبہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ وقوف قلبی حاصل ہوگا، اور وقوف قلبی اصل میں مراقبے کا اثر ہے۔ جیسے میں نے ایک سلائی لگائی خوشبو کی، اب 2 گھنٹے تک خوشبو آ رہی ہے، پھر اس کی خوشبو مدھم پڑ گئی، پھر 2 گھنٹے کے بعد ایک اور سلائی لگا لی، پھر 2 گھنٹے تک خوشبو آ رہی ہے، پھر خوشبو مدھم پڑ گئی، پھر ایک سلائی لگا لی، پھر خوشبو آ رہی ہے۔ اس طرح مراقبہ کریں گے اس کا اثر رہے گا وقوف قلبی کی شکل میں۔ پھر مراقبہ کریں گے، پھر یہ کیفیت شروع ہو جائے گی، پھر مراقبہ کریں گے، پھر یہ کیفیت شروع ہو جائے گی، پھر مراقبہ کریں گے، پھر یہ کیفیت شروع ہو جائے گی۔ اور اگر سارا دن نہیں کریں گے تو وقوف قلبی کب کا ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے مشائخ نقش بند کے ہاں ان 3 چیزوں پہ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے: خطرات سے آگاہی، وقوف قلبی اور مراقبہ۔ یہ 3 چیزیں جو پکڑ لیں نا مضبوطی سے، تو وہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا وہ تعلق پا سکتا ہے جو باقی طریقوں میں سالوں میں بھی مشکل سے پائے گا۔ خطرات سے آگاہی، وقوف قلبی اور مراقبہ، یہ تینوں چیزیں واضح ہو گئیں؟ بھائی تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ ابھی کرنے کے کام ہے، نہ اس کے لیے پیسے چاہیے، نہ اس کے لیے کوئی طاقت چاہیے، باڈی بلڈر ہونا چاہیے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ باوجود وقت کے کسی کام کے کرنے کی ہمت نہ ہونا یہ دلیل ہے محرومی کی، اور یہ محرومی آتی ہے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ کہتے ہیں تلاوت نہیں ہوتی، مراقبہ نہیں ہوتا، آنکھ نہیں کھلتی، اٹھا نہیں جاتا، یہ جتنی باتیں ہیں نا یہ سب بے توفیقی کی باتیں ہیں، اور یہ بے توفیقی گناہ کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جب بھی یہ کیفیت پیدا ہو تو بندے کو چاہیے کہ فوراً وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اس میں رونے کی کوشش کرے، رونا نہ آئے نا تو ویسے ہی رونے جیسی آواز بنائے، رونے جیسی شکل بنائے، اللہ سے کہے یا اللہ میں اندھا ہوں، نہ سمجھ ہوں، مجھ سے ضرور گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اب مجھے تیرا نام لینے کی توفیق نہیں ہو رہی، تیرا نام لینے کی ہمت نہیں ہو رہی، معاف کر، مہربانی کر، معاف کر، تیرا احسان ہوگا۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں گا، میں معافی مانگتا ہوں۔ یقین جانیے آپ تھوڑی دیر اللہ سے معافی مانگیں، پھر اسی وقت محسوس کریں گے، آپ کا دل کرے گا یار تھوڑی دیر مراقبہ بھی کر لوں، اسی وقت دل کرے گا۔ ہاں جی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نیکی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتی، کسی گناہ سے بچاؤ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر یہ کام ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہو پاتے۔ تو یہاں رہتے ہوئے ان 3 باتوں پہ ہم سب نے محنت کرنی ہے۔ کتنی باتوں پہ؟ کون کون سی؟ خطرات سے آگاہی، وقوف قلبی، اور یہاں رہنے کا فائدہ پھر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ خطرات سے آگاہی یعنی
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کون سا خیال چل رہا ہے، اس وقت کون سا آ رہا ہے، کون سا جا رہا ہے، کون سا آ رہا ہے، کون سا جا رہا ہے، کون سا آ رہا ہے، کون سا جا رہا ہے۔ ارے یار وہ ایک کال کرنی تھی، خیال آ رہا ہے، وہ میسج ہے میں نے جواب ہی نہیں دیا، یہ ایک خیال آیا۔ مراقبہ کر لوں لیکن ابھی پہلے نہا دھو کے نا، گرمی ہے، باہر سے آیا ہوں، کپڑے پسینے سے ہیں، ذرا نہا دھو کے نا پھر بیٹھتا ہوں، یہ خیال آ رہا ہے مراقبے کا، پھر مراقبہ کرتا ہوں۔ ہر خیال سے آگاہی کیا چل رہا ہے اندر، ایک۔ دوسرا وقوف قلبی، ہر وقت دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ سالک کو جہاں سے فیض لینا ہوتا ہے نا، جہاں سے فیض لینا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبدأ فیض۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مبدأ فیض، اور مبدأ فیاض بھی کہتے ہیں، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مبدأ فیض بھی کہتے ہیں، مبدأ فیاض بھی کہتے ہیں۔ جہاں سے فیض لینا ہے، کہاں سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے، عرش سے لینا ہے۔ جس طرح جب آپ وضو خانے پہ آتے ہیں نا، وضو خانے پہ آپ آتے ہیں اور ٹوٹی کھولی پانی نہیں آیا، آپ نے مسجد کے خادم سے کہا بھائی موٹر چلانا بھائی جان، انہوں نے موٹر چلائی، تو اب آپ موٹر چلنے کے بعد جب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ موٹر چلائیں، تو اب آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ جی، ٹوٹی کے منہ کی طرف، اب آیا پانی، اب آیا، اب آیا، اب آیا۔ بھائی پانی نہیں آ رہا، کیا بات ہے بھائی؟ موٹر نہیں چلی؟ اچھا چلاؤ چلاؤ، بجلی نہیں ہے۔ توجہ یہاں ہوتی ہے، اب آیا، اب آیا، اب آیا۔ اب آپ کی توجہ موٹر کی طرف بھی لگی ہوئی ہے، ٹوٹی کی طرف بھی لگی ہوئی ہے، موٹر کی طرف بھی لگی ہوئی ہے، ٹوٹی کی طرف بھی لگی ہوئی ہے۔ موٹر کی طرف جو توجہ ہے نا، یہ ہے مبدأ فیض۔ ٹوٹی کی طرف جو توجہ ہے یہ ہے رابطہ شیخ۔ یہ کیا ہے؟ فیض آئے گا مبدأ فیض سے، مجھے ملے گا رابطہ شیخ سے۔ تو مبدأ فیض بھی کہتے ہیں، مبدأ فیاض بھی کہتے ہیں۔ تو وقوف قلبی کیا مطلب؟ ہر وقت دل کی توجہ مبدأ فیض کی طرف رہے، ہر وقت۔ جیسے ایک آدمی ڈرپ لگواتا ہے نا، ڈرپ لگواتا ہے، ڈرپ سمجھتے ہیں؟ ڈرپ سمجھتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے ڈرپ کا۔ وہ جو بوتل نہیں ہوتی ڈاکٹر لگاتے ہیں سوئی کے ذریعے سے، ڈرپ جو لگاتے ہیں، تو جب ڈرپ لگی ہوتی ہے تو انسان کیا تصور کرتا ہے؟ پانی جا رہا ہے اندر، پانی اندر جا رہا ہے، پانی اندر جا رہا ہے، پانی اندر جا رہا ہے رگوں میں، بالکل اس طرح سے۔ ہر وقت یہ دل میں دھیان، دل میں نور جا رہا ہے، دل میں فیض جا رہا ہے، دل میں نور داخل ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ مبدأ فیض سے۔ کس کے ذریعے؟ قلب شیخ کے ذریعے۔ یہ وقوف قلبی ہے سارا، اور مراقبہ۔ تو ان تین چیزوں پہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے خوب محنت کرنی ہے، تاکہ وہاں جا کے بھی ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا رہے، اور ہم گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے۔